کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کچھ نظام ایسے ہیں جو ہماری عقل، شعور، احساس میں نہیں، لیکن ہیں حقیقتیں۔ ضروری نہیں ہر چیز ہماری سمجھ میں آئے، ضروری نہیں ہر چیز ہماری عقل میں آئے، اور احساس کا ہونا اور اس کے بعد اس احساس کا یقین ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ آئیں آج اپنے احساسات کو ایک ایسے راز کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے جذبوں اور سوچوں کو ایک ایسے راز کی طرف لے جاتے ہیں جس کے اندر حقیقتیں ساری جمع ہو چکی ہیں، حکایتیں بھی ساری جمع ہو چکی ہیں اور حقیقتیں بھی ساری جمع ہو چکی ہیں۔ آئیں پھر ایک روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی اور میں آسمانوں کی سیر پر گیا، میں نے اللہ کے بندوں اور اس کی مخلوق میں بہت سے عجائبات دیکھے۔ ان میں ایک عجیب منظر یہ تھا، میں نے پہلے آسمان میں ایک دیو قامت مرغا دیکھا جس کے پر سفید تھے، اس کے نیچے نرم بال انتہائی سبز رنگ کے تھے اور اتنے شدید سبز کہ میں نے کبھی ویسا سبز نہ دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں ساتویں آسمان کے نیچے تھی، اس کا سر عرش رحمان کے نیچے تھا، اس کی گردن عرش کے نیچے جھکی ہوئی تھی، اس کے دونوں پروں کی وسعت مشرق اور مغرب سے بھی آگے جا رہی تھی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو اپنے پروں کو پھیلاتا، ان سے اللہ کی یہ تسبیح کرتا۔ اب ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے سے لفظ ہیں، یاد کر لیجئے۔ اس کے یاد کرنے سے کیا ہوگا، ذرا واقعہ پورا سن لیجئے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے، زمین کی تمام مرغیاں بھی تسبیح کرتی ہیں اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیتی ہیں، پروں کو ہلاتی ہیں، آواز نکالتی ہیں۔ جب وہ آسمانی مرغا خاموش ہو جاتا ہے تو زمین کی تمام مرغیاں بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر رات کے دوسرے حصے میں وہ دوبارہ اپنا پر پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یہ الفاظ، یہ دیکھیں، یہ مبارک لفظ ہیں، ان الفاظ کو غور کیجئے، چھوٹے سے لفظ ہیں، مبارک بول ہیں، اس کے ترجمے پہ نظر کیجئے۔ تب پھر زمین کی تمام مرغیاں تسبیح کے ساتھ آواز نکالتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے میں نے وہ آسمانی مرغا دیکھا ہے تب سے میں دوبارہ اس کے دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں اس کے واقعات ہیں۔ کیا خیال ہے اگر ہم پہلی تسبیح صبح صرف 3 بار اور دوسری تسبیح شام صرف 3 بار اپنی زندگی میں شامل کر لیں؟ پوری دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں، مرغ ہیں۔ مرغ کے 2 معنی ہیں، ایک مرغ وہ جو مرغا اور مرغی ہیں، جو ایک مخصوص جانور ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک مرغ سے مراد عربی زبان میں ہر جانور جو پروں والا ہے، جو بھی پروں کے جانور ہیں، ان سب کو مرغ کہا جاتا ہے عربی لغت میں۔ اگر یہ صبح کی تسبیح بنا لے جو پہلی تسبیح ہے، اور شام کی تسبیح بنا لے جو دوسری تسبیح ہے، کائنات میں جتنے کروڑوں اربوں پروں والے اڑنے والے جانور ہیں، پروں والے زمین میں بسنے والے جانور ہیں، ان کی تسبیح میں ہماری تسبیح شامل ہو جائے، کروڑوں نیکیاں، اربوں نیکیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کا ترازو بھر جائے گا، وہاں کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ صرف 3 بار صبح پہلی تسبیح، 3 بار شام دوسری تسبیح، یاد کر لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، پڑھ لیں، بچوں کو یاد کرائیں، نسلوں کو یاد کرائیں۔ دم واپسی رخصت ہوتے ہوئے ہماری میت نیکیوں سے خالی نہ ہو، ہمارا جسم نیکیوں سے خالی نہ ہو، ہماری روح نیکیوں سے خالی نہ ہو۔ یہی اللہ کی عظمت کے بول، اللہ کی قدرت کے بول، اللہ کی طاقت کے بول ہماری قبر میں کام، ہمارے حشر میں کام، ترازو میں کام، پل صراط میں کام، حتیٰ کہ جنت میں کام آئیں گے۔ ان مبارک کلمات کی برکت سے جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ چھوٹی جنت، بڑی جنت، ہاں، تو ان کلمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ 3 بار صبح، 3 بار شام، لکھ رکھیں، ایک وقت آئے گا یاد ہو جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ضرور توجہ کریں گے اور پائیں گے، دنیا بھی آخرت بھی، اور جس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، رزق، عزت، دولت